الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا اشد حبا لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. روح کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دل بنایا، جیسے ایک جسم کا دل ہے آپ سمجھ لیں، اسی طرح ایک روح کا دل ہے اور اس کو قلب کہتے ہیں. اور وہ جو دل اللہ نے بنایا وہ صرف اور صرف اپنی محبت کے لیے بنایا. یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے دیا تاکہ جو محبت کے وعدے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کرتے ہیں اس کو ہم اس مہینے میں تازہ کر سکیں. آج کل حالت یہ کہ ایک جو عادت تھی پہلے کے اولیاء میں، بزرگوں میں، صلحاء میں، وہ یہ کثرت سے ایک عادت پائی جاتی تھی کہ وہ کچھ وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اکیلے گزارتے تھے. اکیلے گزارنے کا مطلب یہ کہ اس ٹائم پہ وہ دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کے الگ ہو کے کچھ وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ وقت صرف ان کا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ہوتا تھا. آج جیسے ہمارا کچھ وقت جو ہے وہ واٹس ایپ کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ فیس بک کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس طرح اور دوسری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایک عمومی عادت تھی کہ جو بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ وقت ان کی زندگی میں ڈیلی روٹین میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کا اور اللہ کا خاص وقت ہوتا تھا. انبیاء علیہ السلام کی لائف سے دیکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے جایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی لائف میں بھی بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے غار حرا میں جاتے تھے نبوت کے اعلان سے پہلے، اور اس کے بعد بھی اکثر تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، اور دوسرے اوقات میں کہ جب لمبی لمبی عبادات ہوتی تھیں. اور اس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لائف میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بڑی کامن پریکٹس ملے گی کہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں اور اکیلے وقت گزارا جاتا تھا. آج ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اکیلے وقت نہیں گزارتے. پورا دن ہمارا گزر رہا ہوتا ہے کاروبار میں، دوستوں میں، اور کچھ نہیں تو موبائل کے ساتھ، واٹس ایپ کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، یوٹیوب کے ساتھ، یا اور فیملی کے ساتھ، سب کے ساتھ وقت گزر رہا ہوتا ہے. لیکن نہیں گزرتا تو ہم اللہ کے لیے کوئی اپنا وقت خالص تنہا نہیں کرتے. کوئی ایسا وقت ہم نہیں نکالتے کہ جس میں ہم اکیلے ہوں اور ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے باتیں کریں. آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو انسان اسے الگ میں باتیں کر رہا ہوتا ہے. میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیں، ہم نے بات کرنی ہے. تو اس طرح جس کا بھی کوئی دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے تقاضا کرتے ہیں کہ یار تم اچھے دوست ہو، تم ملتے ہی نہیں ہو، تم میسیج اس کا جواب بھی نہیں دیتے، تم کال ہی نہیں پک کرتے. تو اس طرح کی شکوے کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ٹائم نہیں گزر رہا ہوتا زندگی میں کہ جو ہم یہ فیل کریں کہ بس میں ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیکیاں نہیں کر رہے ہوتے، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا خاص وقت جس میں آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اکیلے ہوں، یہ آپ کی روح کی چارجنگ کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ جو دنیا کے اثرات جو ہم پر آئے ہوتے ہیں، مال کے، کبھی کسی چیز کے، کبھی کسی شہوات کے، کبھی اور خواہشات کے، تو ان تمام کو کاٹنے کے لیے نا کچھ نہ کچھ وقت پوری ڈیلی روٹین میں ایسا ہونا چاہیے جو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اکیلے سپینڈ کریں. تو اس رمضان میں آپ اس چیز کی خاص پریکٹس کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم ضرور ہو کہ جب آپ اور اللہ سبحانہ وتعالی اکیلے ہوں، اور آپ اللہ کے، اب وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، آپ اللہ سے دعائیں مانگیں،
آپ ذکر میں مشغول ہو جائیں، لیکن آپ فیل کریں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اکیلے ٹائم گزار رہے ہیں. تو یہ پریکٹس بہت ضروری ہے. جیسے موبائل فون ہوتا ہے نا، آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں، پورا دن یوز کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت اس کی اچھی چارجنگ تب ہوتی ہے جب آپ اس کو یوز نہ کر رہے ہوں اور آپ اس کو بس اٹھا کے سائڈ پہ چارجنگ پہ رکھتے ہیں. وہ اس کی چارجنگ کا سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے. تو اسی طرح روح کی چارجنگ کا بھی ٹائم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی وقت ایسا ہو جو آپ تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گزاریں. تو اس رمضان میں اس چیز کی ضرور پریکٹس کریں. دیکھیں آج ہمیں کوئی دنیا کا کام ہوتا ہے نا، ہم اس کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، ہم پرائیویٹ میٹنگز بھی کرتے ہیں، ہم ڈنرز بھی رکھتے ہیں، لنچ بھی رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم نے ان کے ساتھ تعلق بنانا ہے. تو کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹائم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. تو ایسا کیسے ہوگا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ٹائم ہی نہ نکالیں اور آپ کہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہوگی؟ تو محبت کی گرمی تبھی آپ کو محسوس ہوگی جب آپ اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کریں گے. اور وہ ٹائم ایسا ہوگا کہ جس میں آپ دنیا کا کوئی اور کام نہ کریں، صرف آپ ہوں اور اللہ ہوں. اور اس بار بار میں اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ وہ چیز ہے جس نے ہم سے ہماری تنہائیاں چھین لی ہیں. جو ہم اللہ کے ساتھ تنہائیاں گزارتے تھے وہ ہم سے چھین لی ہیں. جس کو اس کی عادت پڑ گئی، اس کے ساتھ کوئی دوست ہو نہ ہو، کوئی چیز ہو نہ ہو، یہ موبائل فون اس کے پاس ہر وقت ہے، اور سوشل میڈیا ہر وقت ہے. جیسے ہی فری ہوتے ہیں تو فوراً کبھی کوئی اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں، کبھی کسی میسیجز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی ایک ٹائم پہ آپ کو اتارنا پڑتا ہے اور پھر اس کو مشین میں ڈالنا پڑتا ہے. رمضان کے بعد اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں بہت بہتری محسوس ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.